الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ موضوع ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ 6 جون 2021 رات 8 بجے کینیڈا کے صوبہ انٹاریو کے شہر لندن میں ایک مسلمان خاندان کو اس وقت اسلام دشمنی کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا اور تیز رفتار گاڑی سے کچلا گیا کہ جب وہ رات کو ٹہل رہے تھے 4 افراد یعنی سلمان افضل صاحب، ان کی والدہ، ان کی زوجہ اور ان کی بیٹی موقع پر شہید ہو گئے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، اور ان کا بیٹا شدید زخمی ہے جو اس وقت اسپتال میں ہے، اور دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اسے شفا عاجل و کامل عطا فرمائے اور اس صدمے کو برداشت کرنے کی طاقت اور قدرت عطا فرمائے، اور ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان حالات کو فقط سننا نہیں چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان حالات کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر ان حالات کے بعد جو کچھ ہوا وہ کیا ہوا، اور کیا ذمہ داری تھی دوسروں کی اور کیا ذمہ داری ہے ہماری۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کرائسٹ چرچ میں نیوزی لینڈ میں مسجد پہ حملہ ہوا تو وہاں کی وزیر اعظم کا کیا برتاؤ تھا اور وزراء کا کیا رویہ تھا، حکومت کا کیا رویہ تھا، پرچم کس طرح سے سرنگوں ہوا، کس طرح سے انہوں نے اسکارف پہنا، کس طرح سے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی اور شرمندگی کا اظہار کیا اور مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور آج کس طرح سے کینیڈا کے لوگ وہاں لا کر پھول رکھ رہے ہیں اس مقام پر جہاں یہ حادثہ ہوا، کس طرح سے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ آ کر رو رہے ہیں کہ جس طرح سے عزیز و اقربا ایک دوسرے کو پرسہ دیتے ہیں، کس طرح سے حکومت کے افراد آئے، کس طرح سے وزیر آئے اور کس طرح سے پرچم سرنگوں رکھا گیا۔ یہ تعریف تو ہے ان لوگوں کی۔ ہماری تعریف جب ہوتی کہ جب ہم اپنے ممالک میں کسی مظلوم کے اوپر ظلم ہونے کے بعد ایسا رویہ رکھتے، تو یہ تعریف ہماری نہیں ہے، یہ تعریف ان کی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ممالک میں جب ہندوؤں پہ ظلم ہوا، خصوصاً پاکستان میں، تو ہم نے کیا کیا، یا عیسائیوں پہ ظلم ہوا، خصوصاً شمع بی بی اور شہزاد مسیح کو 4 سال کے بچے کے سامنے جب زندہ بھٹے میں ڈال دیا گیا، وہ بھی اینٹوں کے بھٹے میں، تو اس وقت مولوی ملاؤں نے کیا کیا، پاکستانی حکومت نے کیا کیا۔ یا جب ہم دیکھتے ہیں کبھی قائدیانیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے تو ان سے نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن کسی کا قتل کرنا صحیح نہیں ہے۔ حتیٰ اگر ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایتھیس بھی ہو جائیں تو ہمارے مولوی ملاؤں کا کام یہ ہے کہ ان سے علمی طریقے سے اخلاقی دائرے میں ڈسکشن کریں اور ان کو قانع کرنے کی کوشش کریں۔ محض قتل کسی چیز کا علاج نہیں ہے۔ پھر ہمارے ساتھ یعنی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ بس اچھائی اس صورت میں ہماری ہوتی کہ جب ان مظلوموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا۔ ساتھ ہی ایک بہت ہی مختصر سی زحمت دینی ہے اپنے برادران اہل سنت کو کہ وہ تصور کریں کہ اس وقت جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے یا جو کچھ اس وقت کینیڈا میں ہوا یا بعض اور جگہ ہوا، یہ ایک ہلکی سی جھلک ہے کہ اللہ نہ کرے کہ دوبارہ ہو، ہمیں کوئی خوشی نہیں، لیکن یہ ہلکی سی جھلک ہے یا 1% ہے اس کا کہ جو آپ 100% اور 1000% ان صدیوں میں ہمارے ساتھ کرتے چلے آئے، اور جو کر نہیں رہے ہیں وہ یا تائید کر رہے ہیں یا خاموش ہیں۔ بس یہ پاکستانیوں کی اور باقی دیگر جگہوں کے تمام مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی جہاں پر بھی ظلم ہو اس کی مخالفت کرنی ہوگی، ورنہ ظلم کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر کیونکہ اہل سنت کو مار دیا تو بہت برا ہوا، لیکن پاکستان میں شیعوں کو مار دیا، عیسائیوں کو مار دیا، کوئی بات نہیں، نارمل ہے ہمارے لیے، تو پھر کبھی بھی ظلم ختم نہیں ہوگا۔ اب ایک موضوع کہ جس کو ممکن ہے بعض لوگ سمجھیں کہ ہم نے کچھ ایریٹیٹ کر دیا، لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ اس نوجوان نے ٹرک کے ذریعے سے یا اپنی ہیوی گاڑی کے ذریعے سے لوگوں کو کچلنا کس سے سیکھا؟ قطعاً اس نے غلط کام کیا، بالکل غلط کام کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کام اس نے فرانس اور انگلینڈ کے اس واقعے کے بعد کہ جو سلفی اور وہابی لوگوں سے سیکھا ہے کہ جنہوں نے ٹرک چڑھا دیے معصوم لوگوں پہ۔ بس ایک موضوع یہ آئے گا جسے ہم تفصیل سے بھی بعد میں ڈسکس کریں گے، اسلام فوبیا کیا ہے، یعنی اسلام سے لوگ خوف زدہ ہیں۔ کیا اسلام سے لوگ خوف زدہ صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ سوال یہ ہے۔ تو اصل جواب تو یہ ہے کہ اسلام رحمت للعالمین والا اگر ہے تو پھر تو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کو بدلنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ ان کے صحابی مالک ابن نویرہ کو قتل کیا گیا، ان کے سر کو کاٹ کر اینٹوں کے طور پر رکھ کر کھانا پکایا گیا، ان کی زوجہ کی اور دیگر خواتین کی عزتوں کو لوٹا گیا، اور یہ سب کام اس زمانے کے حاکم کے حکم سے ہوا کہ جنہوں نے حکم دیا تھا کہ زکوٰۃ لو اور کوئی نہ دے تو ان کو جلا دو اور جو چاہے کرو، اور یہ سارا کام خالد ابن ولید نے انجام دیا۔
اگر لوگوں کے سامنے یہ سارے مظالم ہوں اور ساتھ میں بنو امیہ، بنو عباس اور عثمانیوں کا ظلم ہو، یا جتنی دہشت گرد تنظیمیں، القاعدہ، طالبان، چاہے پاکستان کی، افغانستان کی، سپاہ صحابہ، لشکر جھنگوی، بوکو حرام، ریاض الصالحین چچینیا کی، الشباب صومالیہ کی، یہ اور دیگر جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یا جو کچھ کیا اخوان المسلمین نے پاور میں آنے کے بعد مصر میں، یا جو کچھ کیا جا رہا ہے اس وقت لیبیا میں، یا جو کچھ کیا گیا 9/11 میں، یا 7/7 کے بعد، یا جو کچھ کیا گیا مختلف جگہ پر دھماکوں کے ذریعے سے، کیا اس کے بعد اسلامو فوبیا نہیں ہونا چاہیے تھا یا ہونا چاہیے تھا؟ تو یہ نہ کہیں کہ اسلامو فوبیا غلط ہو رہا ہے، کوشش کریں کہ اسلامو فوبیا والے کام نہ ہونے دیں۔ اور اس وقت بھی ہمارے پاس گنجائش ہے، خصوصاً ہماری گزارش ہے دیوبندی، سلفی اور وہابی ملاؤں سے کہ وہ اٹھیں اور ان تمام کاموں کی جو انہوں نے اور ان کی تنظیموں نے کیے ان کو کنڈیم کریں۔ اور ابھی بھی وقت ہے، ورنہ ممکن ہے کہ پوری دنیا کے حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں۔ اور یہ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے بلا شک غلط ہو رہا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جن بادشاہوں کو آپ نے ولی اللہ بنایا، ذل الہی بنایا، ان لوگوں نے کیا کیا مظالم ڈھائے، کس طرح سے وہاں پر انہوں نے ظلم کے بازار کو گرم رکھا؟ اس کے بعد یہی ہونا تھا۔ صرف ایک بادشاہ انڈیا میں تھا، عادل، یعنی اکبر۔ ہم اس کے کردار کی اور ہر عمل کی تعریف نہیں کر رہے، لیکن انسانوں کے ساتھ وہ عادل تھا۔ اس کا صرف ایک گناہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میرے لیے ہندو رعایا اور مسلمان رعایا سب برابر ہیں۔ اسی وجہ سے 2 ٹکے کے مولویوں نے اس پر الزام لگا دیا کہ اس نے نیا دین شروع کر دیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ظالموں کا دفاع کرنے کے بعد، ان ظالم بادشاہوں کو ذل الہی کہنے کے بعد ہم کیا توقع رکھتے ہیں؟ بس ہم گزارش کریں گے تمام مسلمانوں سے، بلا تفریق مذاہب اور ادیان کے، کبھی کسی ظالم کا دفاع نہ کریں، کبھی کسی ظالم کی حمایت نہ کریں، ظلم کی مخالفت کریں، مظلوم کی حمایت کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آج اگر ہم ہولوکاسٹ کی حمایت کریں گے اور اس کو صحیح سمجھیں گے، تو جس طرح سے ہم ایک دین کے خلاف جرائم کو صحیح کہیں گے، تو کل ممکن ہے کسی اور دین کے ماننے والے اسی کام کو ہمارے ساتھ انجام دیں۔ اور یہیں پر اپنی گفتگو ختم کریں گے اس جملے کے ساتھ کہ کوئی بھی ظالم ہو کسی بھی دین و مذہب کا، اس کی مخالفت کریں، اور کوئی بھی مظلوم ہو کسی بھی دین و مذہب کا، حتیٰ کوئی ایسا شخص کہ جو کوئی دین بھی نہ رکھتا ہو، اس کو بھی ظلم کا شکار نہ ہونے دیں۔ یہی وہ آخری وصیت تھی مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ اے حسن و حسین تم ہمیشہ ظالم کے مخالف رہنا اور مظلوم کے طرفدار اور مددگار رہنا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔